بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ الجوار تخویف دنیاوی بھی ہے اور اس آیت کا تعلق ہے پہلے دعویٰ کے ساتھ کار ساز اللہ ہے ومن آیاتہ اور اس کی آیات توحید میں سے الجوار الجوار جمع ہے الجاریہ کی الجاریہ کا معنی چلنے والی مراد یہاں سے کشتیاں ہیں الجوار فی البحر کل اعلام یہ اعلام جمع علم کی ہے اور علم کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی کو یا جھنڈے کو نشانی کو کہتے ہیں اونچے پہاڑوں کو بھی اعلام وہ بھی خاص نشانیاں ہوتی ہیں فرمایا اس کی نشانات توحید میں سے الجوار چلنے والے بحری جہاز ہیں الجوار سے مراد چلنے والے بحری جہاز ہیں الجوار کے لفظ میں بہت کچھ بیان کر دیا کہ صرف فلک نہیں کہا وہ بحری جہاز لاکھوں ٹن وزن اٹھا کر پانی کی سطح پہ صرف کھڑے نہیں چل رہے ہیں لاکھوں ٹن کا وزن اٹھایا ہوا ہے امریکی بحری بیڑا جو پورا اڈا ہے اور سینکڑوں جہاز طیارے ایٹم بم سب کچھ اس میں موجود ہے اور وہ بحری بیڑا سمندر کے اوپر کھڑے نیچے نہیں کیا تو پانی میں یہ خاصیت کس نے رکھی ہے الجوار پانی کی نرم سطح اور لاکھوں ٹن جناب اوپر لوہا لدا ہوا ہے اور لوہا کھڑا ہے پانی پر وہ نیچے جا ہی نہیں رہا اور صرف کھڑا نہیں الجوار وہ لاکھوں ٹن وزن اٹھا کے جاری ہے چل رہا ہے اوپر اوپر چل رہا ہے تو فرمایا یہ کام کرنے والا اللہ تو پکارے سننے والا بھی اللہ یہ کام تمہارے بابے نہیں کر سکتے نا تو پھر پکار کے لائق بھی نہیں ہیں یہ بتانا مقصد ہے اس لیے الجوار میں یہ پوری بات آ گئی الجوار یہ بحری جہاز لاکھوں ٹن لے کر چلنے والے سمندر میں کل اعلام اور بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح نظر آنے والے کل اعلام پہاڑوں کی طرح نظر یعنی اتنے بڑے بڑے بیڑے اور بحری جہاز جو پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں دور سے اتنے بڑے بڑے وہ پانی میں چل رہے ہیں این یشا اگر چاہے اللہ پاک یسکن الریحا کھڑا کر دے ساکن کر دے ہوا کو پس کھڑے رہیں رواقدا رکے ہوئے ٹھہرنے والیاں راکدہ یرکض رکودن راکدۃ کی جمع ہے یہ باب نصرہ پہ آئے گا راکدہ یرکض راکدۃ کی جمع ہے مراد کیا ہے ٹھہرنے والی اور رکنے والی علی ظہرہ پانی کی پیٹھ پر ان فی ذالک بے شک اس مذکور میں لآیات ایک نہیں کئی دلائل ہیں لکل صبار شکور ہر صبار ہر مصیبت میں بہت بڑا صبر کرنے والا اور نعمتوں میں بہت بڑا شکر کرنے والا صبار شکور کیونکہ ایسے بیڑوں پہ جب چڑھے گا اور یہ آیات ملاحظہ کرے گا تو تھوڑے دل والا آدمی جہاں بیڑے پہ رہ بھی نہیں سکتا وہی ہوگا جو تکڑے دل والا ہوگا اس لیے فرمایا صبار صابر کا کام نہیں کس کا کام ہے صبار اور جب بار نکل کے آئے گا تو کتنا خوش ہوگا اس لیے شکور اندر رہے گا تو تکڑے دل والا رہے گا
باہر جب نکلے گا دریا سمندر سے تو کتنا دل میں اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہوگا، ساری نعمتیں ہوں گی تو وہ پھر بہت زیادہ شاکر ہوگا۔ شکور میں بھی مبالغہ ہے، صبار میں بھی مبالغہ ہے۔ اگلی آیت کا معنی ذرا دیکھ لیں، کم تھوڑا سا مشکل ہے۔ او یوبکہن بما کسبوا، یوبکہن بما کسبوا، اس کا عطف کہاں ہے؟ یوس کے نریحا پہ تو ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا سا مسئلہ بنے گا۔ یزللنا پہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یزللنا پہ عطف ڈالو گے معنی بالکل بگڑ جائے گا۔ یزللنا پہ عطف ڈال کے معنی کرو ذرا، اگر چاہے تو ساکن کر دے ہوا کو، پس ہو جائیں وہ کشتیاں جہاز کھڑے رہنے والے سمندر کی ظاہر پر، او یوبکہن، یا انہیں تباہ کر دے، یا انہیں کیا کر دے؟ وہ کھڑی رہیں یا انہیں تباہ کر دے۔ کیا معنی؟ کشتی پانی پہ رک جائے تو تباہ ہوتی ہے یا طوفان میں تباہ ہوتی ہے؟ پانی پہ کھڑے جہاز تباہ، کھڑا ہونا تباہی کا سبب نہیں ہے، ہوا کا تند اور تیز ہونا تباہی کا سبب ہے۔ دیکھیں سورہ یونس نکالیں آیت نمبر 22۔ تین سو 93 جی۔ اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم بریہم طیبۃ فرحوا بہا جاءتہا ریح عاصف، جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں، وجرینا بہم، اور چلتی ہیں ان کو لے کر کشتیاں، بریہم طیبہ، موافق ہوا کے ساتھ، خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے، آتا ہے اچانک آتی ہے اس کے پاس ریح عاصف، تیز ہوا، اور آتی ہے موجیں، من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم، کشتیوں کو تباہ طوفان کرتے ہیں، کشتیوں کا رواقد رہنا، جہازوں کا ٹھہرنا، وہ یوبک نہیں ہوتا، یوبک ہوتا ہے تیز ہوا۔ اس لیے اس کا عطف یا یسکن پہ ڈالیں یا اس کا عطف معطوف علیہ مقدر نکالیں، اور مقدر آپ کے پاس لکھا ہے یوبکہن، یزللنا پر معطوف نہیں، کیونکہ یسکن الری پر متفرع نہیں ہو سکتا۔ متفرع اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مطلب ہے کہ کشتیوں کو روک کر تباہ کرے، تو حالت رواقد میں ایباک نہیں ہوتا، ایباک نہیں ہوتا، نہیں، لہذا جہاں یعصفہن معذوف ہے، اور اس کا معنی یہ ہوگا یوبکہن، سے پہلے یعصفہن، اللہ اس ہوا کو تیز کر دے اور تمہیں تباہ کر دے، بما کسبوا، تمہارے کسب کی وجہ سے، ویعفو عن کثیر، اور چھوڑ دیتا ہے عن کثیر، ان میں سے بہتوں کو، یہ گناہ کی معافی نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے یعنی بچا لیتا ہے، منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ یعفو، عفو کا تعلق ذنب کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عفو کا تعلق ڈبونے کے ساتھ ہے، ان کو ڈبوتا نہیں
ان کی 3 صورتیں بیان کی نا، یا تو کشتیاں کھڑی رہیں، یا ہوا تیز چلے اور تمہیں تباہ کر دے، یا ہے تیسری صورت کہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے، خیبر پختونخوا پہنچ جاؤ۔ تیسری صورت ہے تو یعفو کا معنی گناہ کے ساتھ نہیں ہے، یعفو کا معنی ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ اس کا یوبک پر عطف ہو رہا ہے، ملا کر معنی کرو وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ، یہ وَيَعْلَمَ یعلم منصوب ہے بوجہ لام کہہ کے، اور جہاں پر کیا ہے ان مقدر ہوگا اور اصل عبارت معطوف علیہ مقدر ہوگا، فَيُغْرِقَهُمْ لِيَنْتَقِمَ، فَيُغْرِقَهُمْ لِيَنْتَقِمَ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا۔ تم بولتے بالکل نہیں ہو، کیا کہا میں نے؟ ترجمہ تمہارے نانے سے بھی نہیں ہوگا۔ وَيَعْلَمَ کی واو کدھر لگ رہی ہے؟ اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ زائدہ ہے، میں کہہ رہا ہوں زائدہ نہیں، یہ عطف ہے اور اس کا معطوف علیہ مقدر ہے، اور وہ کیا ہے فَيُغْرِقُهُمْ وَيُغْرِقَهُمْ لِيَنْتَقِمَ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، ان کو غرق کر دے تاکہ انتقام لے، ایک غرق کر دے تاکہ ایک تو انتقام لے، دوسرا مشرکوں کو پتہ لگے کہ باب مشکل کشا نہیں، مشرکوں کو پتہ لگے باب مشکل کشا نہیں، اس لیے اللہ ان کو غرق کرتا ہے۔ غرق کرنے کی 2 وجہ ہوتی ہے، ایک وجہ لِيَنْتَقِمَ تاکہ ان مشرکوں سے شرک کا انتقام لے، اور دوسرا وَيَعْلَمَ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ مشرک کو پتہ لگے کہ جن کو ہم پکارتے ہیں وہ باب کسی کھاتے کے، وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں، اگر حاجت روا مشکل کشا ہوتے تو ہماری کشتیوں کو بچا لیتے، تو اس لیے معطوف علیہ مقدر ہوگا۔ یہ اہم بات ہے، میرا خیال ہے حاشیے پہ بھی ہے کہ نہیں؟ اچھا ہے، باؤ زائدہ ہے، یہ ایک توجہ ہے، اور ہم یہ نہیں لے رہے۔ دوسرا یعلم ما قبل کی علت ہے، یا اس کا معطوف علیہ لِيَنْتَقِمَ، پوری عبارت ہے فَيُغْرِقُهُمْ لِيَنْتَقِمَ وَيَعْلَمَ یعلم کہ یعلم تاکہ جانے کون جانے الذین یجادلون فی آیاتنا، اور باغیوں کی لکھت پہ مطمئن، کون جانے باغیوں کی لکھت پہ مطمئن جو ہماری آیتوں میں جدال کرتے ہیں اور باغیوں کی چپروں پہ خوش ہیں۔ یجادلون فی آیاتنا ما لہم من محیص، نہیں ہے بات سے ان کے کوئی جائے پناہ، کوئی چھٹکارا۔ محیص کا معنی بتا چکا ہوں، ہاسا یہی سو، یہ مصدر میمی بھی ہے، ضرب بھی بن سکتی ہے۔ فما اوتیتم من شیء، یہ تزہید من الدنیا کا عنوان آ گیا، فرمایا یہ دنیا کوئی چیز نہیں، دنیا کی محبت میں زندگی تباہ مت کر۔ قرآن کی طرف، فما اوتی تم من شیء، پس دیے گئے ہو جو کچھ بھی، من شیء فمتاع الحیات الدنیا، پس معمولی حقیر ذلیل قلیل نفع ہے دنیا کی زندگی کا، وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے، خیر بہت بہتر ہے کیفیت کے لحاظ سے، وابقا، اور بہت زیادہ باقی رہنے والا ہے کمیت کے اعتبار سے۔ ایک چیز کا کیف ہوتا ہے،
ایک کم ہوتا ہے. آپ نے سیب 1 کلو لیا، ایک سیب ہے اس کا وزن ہے 1 کلو، یہ 1 کلو اس کی کیا کہیں گے، یہ کمیت ہے، یا اس کی لمبائی ہے آدھا فٹ، یہ آدھا فٹ اس کا کم ہے، کمیت ہے. اور ایک ہے اس کا ذائقہ اور اس کی چس، وہ اس کی کیا ہے، کیفیت ہے، اس کا رنگ روغن سڑاپ شڑاپ اور ذائقہ شیقہ، یہ اس کا کیف ہے. فرمایا یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا متاع الحیات الدنیا فما اوتیتم من شیء، دنیا میں تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے یہ حقیر بھی ہے، ذلیل بھی ہے، فانی بھی ہے اور ختم ہونے والا، بالکل معمولی سا نفع ہے دنیا کی زندگی کا، جو مرضی کر لو، بالکل متاع کا معنی سمجھا چکا ہوں، بالکل وہ ٹاکی ہے کپڑے صاف کرنے والی، معمولی نفع، قلیل اور حقیر نفع ہے. اور جو اللہ کے پاس ہے خیر، بہت بہتر ہے کیف کے لحاظ سے، وَأَبْقَى، اور باقی رہنے والا ہے کم کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے. لیکن ملے گا کس کو، جن میں 9 صفات ہوں گی، ملے گا کس کو جس میں اوصاف 9 پائے جائیں گے، 9 صفتوں والوں کو ملے گا آخرت والا نفع. وہ ساری گن لینا. حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرماتی ہیں یہاں اب امور ثلاثہ دافع للعذاب کا ذکر آ رہا ہے. 3 امور آئیں گے بار بار، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو. یہ 3 ان کو امور ثلاثہ دافع للعذاب کہتے ہیں. 3 چیزیں جو اللہ کے عذاب سے رکاوٹ بنتی ہیں، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو. ہاں بھائی 9 اوصاف ہے، بس آسان ہے. فرمایا ابقا کس کے لیے ہوگا، للذین آمنوا، واسطے ان کے جو منزل من اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور باغیوں کی لکھت پہ متوجہ نہیں ہوتے. بالفاظ دیگر آمنو قرآن والے، وہ قرآن والے ہیں، بزرگوں کے لیکوں والے نہیں، کتابڑیوں والے نہیں، باغیوں کے دس پہ مطمئن ہونے والے نہیں. آمنو وعلی ربہم، پہلی صفت کیا ہے جو بنیادی ہے، آمنو، ایمان شرط ہے. اور حضرت کے نزدیک یہ پہلا امر آ گیا، شرک نہ کرو. ایمان ہوگا تو شرک نہیں ہوگا، شرک اور ایمان جمع نہیں ہوتا. تم کہو گے ہوتا ہے، اگر ہو گیا تو وما یؤمن اکثرهم باللہ، یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم، یہاں جمع نہیں ہو گیا. ہاں یہ ایمان لغوی ہے، شاباش. یہ ایمان کون سا ہے، لغوی ہے. لغوی ایمان اور چیز ہے، شرعی ایمان اور چیز ہے. شرعی ایمان اور شرک جمع نہیں ہوتے، اس لیے لغوی ایمان ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر لوگ ایمان کے دعویٰ کے باوجود مشرک ہیں. علامہ آلوسی نے جان لکھا من اولئک عبدۃ القبور، انہی مشرکوں میں سے کلمہ گو قبروں کے پجاری ہیں. خیر دوسرا وعلی ربہم یتوکلون، دوسرا وصف یہ ہے کمال توحید، توحید میں کامل ہیں،
اور کمال توحید یہی ہے کہ ما فوق الاسباب پورا اعتماد اللہ پر ہو، ما فوق الاسباب پورا اعتماد اللہ پر ہو، یتوکلون علی ربہم کی تقدیم حسر کے لیے ہے، اس لیے روح المعانی کا حوالہ ہے لا علی غیرہ تعالی اصلا، نہ کہ اللہ کے علاوہ پر بالکل کسی اور پہ اعتماد نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہتے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میں غوث اعظم دی منگتا ہاں میرے پلڑے بھرے رہندے، ایسے بے ایمان نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،